السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان۔ آج کی اس مجلس میں جو حالیہ پاک بھارت جنگ ہے، اس کو لے کر میں چند اپنی گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور جب سے یہ زمین آباد ہوئی ہے، یہ ہمارا جو خطہ ہے بر صغیر، یہ اس وقت سے آباد چلا آ رہا ہے۔ اس زمین کی تاریخ کا یہ قدیم ترین خطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کو اپنی مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارا یہ جو خطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر طرح کے موسم، ہر طرح کی رنگت، اور ہر طرح کی جو اجناس، آپ دیکھ لیں کہ میدانی علاقے اس میں، پہاڑی علاقے اس میں، برفانی علاقے یہاں ہیں، سمندر یہاں ہے، دریاؤں کا نظام یہاں پر ہے، نہروں کا نظام یہاں پر ہے۔ الغرض آسمان، زیر زمین، فضا، زمین کے اوپر، ہر طرف اللہ کی نعمتوں سے مالا مال یہ خطہ ہے۔ زمین والوں پر اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے باسیوں کو، اصل تو ہم لوگ جنت کے ہیں، اور اس زمین پر ہمیں عارضی طور پر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے واپسی جنت میں جانے کے لیے جو ہدایات اور تعلیمات اور جو احکامات دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ ان تعلیمات کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا، جو دراصل انسانیت کے اساتذہ ہیں، معلمین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور پھر ان معلمین کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے منتخب نصاب بھیجے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا زمین والوں پر سب سے بڑا احسان ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں یہاں پر، وہ تو ہماری حیات کے اسباب ہیں، ذرائع ہیں، لیکن اگلے جہان میں یہ انسان ترقی کرے، اگلے جہان میں یہ لطف اور عیش و عشرت والی زندگی گزارے، اور وہاں کے انعامات بھی اس کے حصے میں آئے، یہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ تو اس خطے پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہوا، بالخصوص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کی رسالت اور نبوت کے بعد، جیسے جو شمع آپ نے روشن کی قرآن کریم کی صورت میں، احادیث اور اپنے مبارک ارشادات کی صورت میں، آپ نے اپنی تربیت کی صورت میں، آپ نے اپنے عدل و انصاف کی صورت میں، آپ نے اپنے نظام اور سسٹم کی صورت میں، آپ نے جو انسانیت کو ہمہ پہلو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رحمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی سے نوازا، وہ ہدایت، وہ شمع، وہ روشنی، وہ نور، وہ اس خطے پر بھی آیا۔ یہاں کے جو باسی ہیں، وہ مختلف کلچر رکھتے ہیں، مختلف مذاہب کے حامل ہیں، مختلف زبانوں کے حامل ہیں، لیکن اس سب اختلاف کے باوجود جب اسلام کے امن کا، اسلام کی محبت کا، اور اسلام کی الفت کا، اسلام کے نظام عدل و انصاف کا جب یہاں چرچا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہیں کے لوگ وہ اسلام کے دامن میں چلے آ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، اس خطے میں
جو اسلام ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے. اس خطے میں اسلام کو آئے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں، اور اسلام نے یہاں پر جو اپنے امن کا، محبت کا درس دیا، اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ کسی اور خطے سے یہاں لا کے بسائے نہیں گئے کہ ان کو کہیں اور سے لا کر یہاں بسایا گیا ہو، نہیں، بلکہ کچھ تاجر آئے تھے، کچھ یہاں کے تاجر گئے تھے اور یہاں پر دین کی، پیار کی، محبت کی، انصاف کی، اخوت کی تعلیمات کا جب چرچا ہوا تو یہیں کے باسیوں نے اپنے اپنے مذاہب خود چھوڑے اور اسلام کو گلے سے لگایا، اسلام کے دامن میں آگے، کہ یہاں لوگ صرف اسلام کے ساتھ جو جڑے ہیں وہ مذہب کی حد تک نہیں جڑے، بلکہ اگر کسی نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا تب بھی اسلام کا، دین کا جو نظام عدل و انصاف ہے وہ ان کو بھی مہیا کیا گیا اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی گئی. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اس خطے میں جو کروڑوں مسلمان ہیں، اگر ہم پیچھے جا کر ان کا حسب نسب دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم میں سے کوئی ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا، ہم میں سے کوئی سکھ مذہب سے تعلق رکھتا تھا، ہم میں سے کوئی بدھ مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود آج الحمدللہ مسلمان اللہ کے دین کو، قرآن و حدیث کو، اسلام کو اپنے سینے کے ساتھ اس طرح لگائے ہوئے ہیں کہ ان کی تمنا، دعائیں، اور آخری دعا کے طور پر جو ان کی دعا ہے، سب سے بڑی جو ان کی دعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ ہی جینا چاہتے ہیں اور اسلام کے ساتھ ہی مرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑی فکر آج ہر مسلمان کو یہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. یہ یہیں کے لوگ ہیں نا جن کا پہلے کچھ نسلوں پیچھے ان کا مذہب کچھ اور تھا، لیکن آج ان کی آواز کیا ہے، ان کے دل کی بات کیا ہے؟ یہ اسلام کا درس محبت ہے، اسلام کا امن ہے، اسلام کا عدل ہے، اسلام کی حقانیت ہے. میرے دوستو، دین اور دنیا کی ساری نعمتیں اس خطہ بر صغیر کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس خطے کی ترقی صرف اس خطے تک محدود نہیں رہی، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر خطے میں اپنی الگ الگ نعمتیں رکھی ہیں، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلنا ہے، اسی سے زندگی گزرے گی. لیکن اس خطے کی اس ترقی کو دیکھ کر وہ قوتیں کہ جن کے اپنے مفادات اس بات سے وابستہ ہیں کہ دنیا میں امن و استحکام نہ رہے اور دنیا کے اندر انتشار اور فساد ہر وقت پھیلتا چلا جائے، انہوں نے یہاں پر یہ کھیل کھیلا کہ ہمارے بر صغیر کو انہوں نے اپنے ظلم و ستم کی اماجگاہ بنایا اور ہمارے لوگوں کو آپس میں جو ایک ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ان کو تقسیم کر دیا، ان کے درمیان پھوٹ اور نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دی. اور بات صرف یہاں تک نہ رہی، بلکہ بات آگے بڑھتے بڑھتے یہاں کے باسیوں کا ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کا نفرت انگیز رویے ان کے بن گئے کہ بالآخر جو فیصلہ ہوا وہ یہی، جس طرح بھائیوں کے درمیان جب کوئی جھگڑا کروا دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر گھر کے صحن جو ہیں وہ محدود ہو جایا کرتے ہیں اور گھروں کے درمیان دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں. وہی یہاں پر بھی ہوا کہ وہ جو ایک متحدہ ہمارا خطہ تھا، اب وہ دنیا میں اس نے جس کا راج تھا، راج کرنے کے بجائے وہ محکومیت اور غلامی کی زندگی گزار رہا ہے. اور یہ تقسیم کیسی ہے؟ ایک عجیب سی تقسیم کہ جس کی بنیاد بظاہر مذہب کو بنایا گیا کہ مذہبی بنیادوں پر یہ تقسیم، اور پھر اس تقسیم کے بعد جو صورتحال ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے کہ آج اس خطے کے جتنے بھی باسی ہیں، وہ انڈیا کے ہیں، وہ پاکستان کے ہیں، وہ بنگلہ دیش کے ہیں، وہ کشمیر کے ہیں، وہ افغانستان کے ہیں، وہ سب
نہایت غربت اور افلاس کی اور جہالت کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے. یہاں تعلیم کی کمی ہے، یہاں غربت عام ہے، اور دنیا کے جو دیگر خطے ہیں وہ ترقی کر رہے، اور ہم دن بدن تنزلی کی طرف جا رہے. بدامنی، بدحالی، لڑائی جھگڑے، فتنہ، فساد، ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو امر تکوینی ہے اس کی بنیاد پر یہ خطے تقسیم ہوا ہے، لیکن آج ہمیں علاقائی سطح پر مل بیٹھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ دنیا کے جو قوتیں، دنیا کے جو لوگ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، ہم نے ان کے اشاروں پر اپنی زندگیاں اور اپنے فیصلے کرنے کے بجائے ہمیں خود اپنی علاقائی بنیادوں پر ہمیں جو ہے وہ اپنی ترقی کے لیے، اپنے استحکام کے لیے اور اپنی عوام کی فلاح اور بہبود اور ان کی بھلائی کے لیے ہمیں مل بیٹھ کر جو ہے وہ دستور اور منشور مرتب کرنے ہوں گے. ایک دوسرے کے عزت اور احترام کے ہمیں جو ہے وہ فلسفے اپنانے ہوں گے، نظریات اپنانے ہوں گے. یہ انتہائی اہم ترین بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم مذہب کی بنیاد پر آج فیصلے کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کروڑوں مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں اور لاکھوں ہندو پاکستان میں آباد ہیں. یہی صورتحال کچھ کشمیر کی ہے. مذاہب کے لوگ تو ایک دوسرے کے ہاں رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں انسانی بنیادوں پر آپس میں دستور اور منشور بنا کر علاقائی ترقی کے حوالے سے سوچنا ہوگا، اور ہمیں ہر صورت جو وہ قوتیں کہ جو ہمارے درمیان فتنہ، فساد، انتشار اور لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتی ہیں، ہمیں ان سے دور ہو کر ہمیں جو ہے وہ اس بات کو سوچنا ہوگا کہ ہم ایک اچھے ہمسائے بن کر کیسے اپنا وقت گزار سکتے ہیں. جیسے اسلام کے اندر دو گھروں کے ہمسایوں کے بارے میں حقوق ہیں، ایسے ہی کیا دو ملک یا کئی سارے ملک آپس میں جو ہمسائے ہیں، کیا وہ ایک دوسرے کے لیے اس طرح کے حقوق پر عمل درآمد نہیں کر سکتے؟ یہ بات مسلم ہے کہ جو علاقائی تقسیم ہو چکی شاید یہ کبھی ختم نہ ہو، لیکن ہمیں مل بیٹھ کر جہاں اپنے تحفظ کا خیال کرنا ہے، وہیں ہمیں دوسروں کے حقوق اور دوسروں کے مفاد کو بھی پیش نظر رکھنا ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کر علاقائی جو ممالک ہیں، اگر ہم سب مل کر اپنے اپنے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ایک دوسرے کے احترام اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ہم ان کا بھی خیال کریں، انشاءاللہ یہ خطہ پھر سے ترقی کرے گا. اور اس خطے کی ترقی جیسے پہلے دنیا کے دیگر ممالک کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی، انشاءاللہ اس خطے کی ترقی اور اس کا استحکام خود اس خطے کے لیے بھی بہت مفید اور دنیا کے دیگر اقوام کے لیے بھی انشاءاللہ اس زمین پر امن کا، محبت کا اور ترقی اور فلاح و